أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فعصى آدم ربه فغوى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 121 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چنانچہ دونوں نے اس میں سے کھایا تو دونوں کے لیے ان کے سطر کھل گئے اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے گھاٹنے شروع کر دیے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے۔ اس درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی لباس اتر گئے، یہ چھین لیے گئے۔ تفصیل کا ہمیں علم نہیں، البتہ پھل کھانے اور بے لباس ہونے میں کوئی گہرا ربط ضرور تھا۔ یہ تکوینی حکم کی نافرمانی تھی جسے حکم ارشادی کہتے ہیں۔ جس طرح طبیب مضر صحت چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو قدرتی اثر اس پر مترتب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد نبوت سے سرفراز کیا اور مکلف بنایا۔ غوا کا مطلب ہے بھٹک جانا۔ اس لفظ سے معلوم ہے کہ بس ایک فوری جذبے نے جو شیطان کے حرص دلانے پر ابھرا وہ اطاعت کے مقام سے ہٹ گئے۔ یہی وہ بھول اور عزم کی کمی ہے جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسی بھول اور فوری جذبے کی وجہ سے ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ ماہرین اخلاق و فقاہ نے نتیجہ نکالا کہ لباس سے جسم کو چھپانا طبعی اور فطری چیز ہے۔ جو قومیں برہنہ یا نیم برہنہ رہتی ہیں ان کی فطرت ان کے لیے بے حسی کی وجہ سے مسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اور تفسیر تھانوی میں یہ لکھا ہے کہ عرفا نے نتیجہ نکالا کہ غیر مقصود چیزوں کی طلب سالک کے لیے مضر ہوتی ہے۔ یہاں غوا غی کا لفظ رشد کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ رشد کے معنی ہیں ایسے راستے پر چلنا جو مقصد اعلیٰ تک پہنچا دے، اور غی یا غوا بمعنی مقصد سے محروم رہ جانا ہے۔ یہ امام راغب نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں۔ غوا جو غی سے نکلا ہے اس کے دوسرے معنی جاہلانہ کلام، جہل و نادانی، غفلت اور محرومی بھی ہے۔ زندگی میں فساد پیدا ہونے کے معنی بھی لکھے گئے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم غوا کے معنی دیکھیں مفردات القرآن میں تو وہاں غوا کے معنی یہ لکھے ہیں کہ اس جہالت کو کہتے ہیں جو غلط اعتقاد پر مبنی ہو، کیونکہ جہالت کبھی تو کسی عقیدے پر مبنی ہوتی ہے اور کبھی عقیدہ کو، اور کبھی عقیدے کو اس میں داخل نہیں، اور کبھی عقیدہ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مثلا پہلی قسم کی جہالت کا نام غی یعنی گمراہی ہے۔ قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ سورہ نجم کی آیت ہے 12، کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے اور نہ بھٹکے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 202 ہے، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں۔ اور آیت کریمہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ سورہ توبہ کی آیت 59 ہے، سو ان قریب ان کی گمراہی کی سزا ملے گی۔ میں غی سے عذاب مراد ہے، اور عذاب کو غیّن اس لیے کہا ہے کہ گمراہی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ بنا عذاب کو غی کہنا مجازی ہے، یعنی کسی شے کو اس کے سبب کے نام سے موسوم کر دینا، جیسا کہ نبات کو ندن یعنی تراوت کہہ دیتے ہیں۔ بعض نے آیت کی یہ معنی لکھے کہ یہ لوگ عنقریب ہی اپنی گمراہی کا نتیجہ اور ثمرہ پا لیں گے۔ الغویو یعنی گمراہ غلط، جیسے فرمایا انک لغوی مبین، یہ سورہ قصص کی آیت ہے 18 کہ تو صحیح گمراہ ہے۔ اور آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی یہی آیت نمبر 121، اس میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا مطلب، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
یعنی غوا کے معنی یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جہالت کا ارتکاب کیا، اور بعد میں اس کے معنی خوابہ کیے ہیں، یعنی انہوں نے سراسر نقصان اٹھایا۔ تو یہی معنی زیادہ صحیح ہیں کہ انہوں نے نقصان اٹھایا، جس کو ترک اولا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی خدا نے ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا تمہیں نقصان ہوگا۔ یعنی ظاہر کے معصوم سے گناہ تو سرزد نہیں ہو سکتا، تو یہ یہاں ترجمہ کرنا کہ انہوں نے گناہ کیا یہ غلط ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ترک اولا کیا، اور ترک اولا ان کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ وہ مقصد خداوند عالم سمجھتے تھے کہ وہ جنت کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، انہیں زمین پر آنا تھا ہدایت کے لیے انسانوں کی، جنت میں ان کو نہیں رہنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو اس لیے زمین پر بھیجا گیا، اور زمین پر بھیجنے کا کوئی سبب ہونا تھا، تو وہ یہ سبب بنا۔ مزید اس کے لیے آپ مزید تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور بہترین نتائج نکال سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔